الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین۔ ترجمہ: اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے، اور بعض رستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح انسان سواریوں پر بیٹھ کر خود بھی اور اپنے سامان اور اسباب کے ساتھ سخت اور کٹھن منزلیں طے کر کے منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ یہ تو بدنی اور حسی سیر و سفر کا حال ہوا۔ اس کی مناسبت سے آج کی آیت کے اندر روحانی اور معنوی سیر و سیاحت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام منتقل فرمایا، یعنی جس طرح زمینی راستے طے کر کے منزل مقصود تک انسان پہنچتا ہے، ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سیدھا رستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکورہ بالا دلائل اور بصائر میں غور کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور عظمت اور جبروت پر ایمان لائے گا، اور توحید و تقوی کی سیدھی راہ چل کر بے کھٹکے اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں، اسے سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ اپنے نفس، خواہشوں اور جو اوہام اور مختلف قسم کے ظن اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کی پیچدار پگڈنڈیوں پر پڑا بھٹکتا رہے گا۔ ایک سیدھی سی بات سمجھنے کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈیلس سے ہیوسٹن کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہائی وے لینی ہے وہ ساؤتھ ڈائریکشن میں لینی ہے۔ اگر اس نے وہ ہائی وے نارتھ ڈائریکشن میں لے لی تو چاہے کتنا ہی تیز چلے، کبھی بھی وہ اپنی منزل پر ہیوسٹن نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص صحیح ہائی وے لے لے اور ساؤتھ ڈائریکشن میں ہی چلنا شروع کر دے تو پھر چاہے تیز نہ بھی چلے، سست رفتاری سے ہی چلے، ایک نہ ایک دن اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی شخص سیدھی ہائی وے لے لے، ساؤتھ ڈائریکشن میں ڈیلس سے چلے ہیوسٹن کی طرف، اور پھر کوئی غلط ایگزٹ لے لے اور غلط ایگزٹ پر جو ہے چلنا شروع کر دے تو وہ بھی کبھی جو ہے منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا اس بات کی ہمیشہ فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر ڈال دے، سیدھے رستے پر چلا اور اس پر استقامت دے کہ ہم کوئی پگڈنڈی نہ پکڑ لیں، کوئی غلط ایگزٹ لے کے نہ بھٹک جائیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے رستے پر ڈال دیتا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑھا۔ اب انسان اپنے فیصلے کے مطابق راستہ چنتا ہے۔ جو لوگ سیدھا راستہ چنتے ہیں اللہ تک پہنچتے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ ساری عمر بھٹکتے رہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔